بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی البول، پیشاب کے بارے میں بیان۔ آگے چل کے کچھ روایتیں آئیں گی بچوں کے پیشاب سے متعلقہ، اس کے اندر یہ احکام آئیں گے کہ اگر وہ بچہ جو بھی دودھ پیتا ہے، کھانا نہیں کھاتا، وہ اگر پیشاب کر دے تو اب دھونے کی ضرورت نہیں ہے، پانی کے چھینٹے مار لیے جائیں، لیکن اگر پیشاب بچی کا ہو تو اس کو دھویا جائے گا، کیونکہ بچی کے پیشاب کے اندر چکناہٹ زیادہ ہوتی ہے۔ یہ روایتیں آپ کو ملیں گی، لیکن احناف کا موقف یہ ہے کہ پیشاب بچے کا ہو، بچی کا ہو، دودھ پیتا ہو، کھانا کھاتا ہو، ایک قطرہ ہو یا زیادہ ہو، وہ سارے کے سارے نجس ہیں۔ اور احناف کا استدلال یہ ابھی حدیث جو آپ کے سامنے یہ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صیغہ امر سے استنزہوا عن البول، کہ پیشاب کے قطرات سے بچو، کیونکہ اکثر عذاب قبر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، جب مختلف روایتیں ٹکرا جائیں، ایک روایت قولی ہو اور ایک فعلی روایت ہو، تو قولی روایت کو فعلی روایت پہ ترجیح ہوتی ہے، اور جتنی باقی روایات ہیں احناف ان تمام روایات کو منسوخ مانتے ہیں، اور ناسخ حدیث استنزہوا عن البول ہے۔ اور وہاں جہاں پہ چھینٹے مارنے کا ذکر کیا، احناف اس کو ان چھینٹوں کو بھی غسل ہی مراد لیتے ہیں، کہتے ہیں چھینٹے مارنے کا مطلب دھونا ہی ہے، مگر یہ کہ مبالغہ کر کے دھونے کی ضرورت نہیں۔ جس طرح بڑوں کے صورت میں مبالغہ کیا جاتا ہے، تو بچوں کی صورت میں اتنا مبالغہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ دیکھیے نہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، آپ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دو قبروں سے گزرے، فقال انہما لا یعذبان، تو فرمایا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ جو نبی قبر سے باہر رہ کے قبر کے اندر کے حال پر مطلع ہوتے ہیں، اس نبی کی شان یہ ہے کہ وہ قبر کے اندر رہ کر باہر کے حالات سے بھی مطلع ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان دونوں کو سزا دی جا رہی ہے، وما یعذبان فی کبیر، اور کسی بڑے معاملے میں سزا نہیں۔ اب بڑے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جرم بڑا نہیں ہے، جرم بڑا ہے تو قابل سزا ہوا نا۔ وما یعذبان فی کبیر کا مطلب یہ ہے یعنی کہ یہ کوئی ایسا جرم نہیں تھا کہ جس سے بچنا بڑا مشکل کام تھا، یا یوں سمجھ لیں اس کا معنی یہ ہے کہ ان کی نظر میں یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، بات تو بڑی ہے لیکن انہیں یہ اس چیز کو بڑی بات نہیں سمجھتے تھے۔ اچھا وہ چیزیں کیا ہے؟ اما احدہما، ان میں سے ایک فکان لا یستتر من البول، وہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا، یعنی کہ پیشاب کر رہا ہے تو وہ چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا، یا بھی قطرات رہتے ہوتے تھے وہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، جو دوسرا ہے فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، یہ چغل خور ہے، یہ چغلی کرتا تھا۔ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً، پھر آپ نے تر ٹہنی کو پکڑا، فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ، اس کو دو کیا، اور فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةٍ، ہر ایک کی قبر میں اس کو گاڑ دیا۔ صحابہ عرض کرنے لگے حضور لما فعلت هذا، یہ کیوں کیا آپ نے؟ تو آپ نے فرمایا لعلہ یخفف عنہما، اس کی برکت سے ہو سکتا ہے کہ ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے جب تک یہ دونوں ٹہنیاں جو ہیں یہ تر رہیں گی۔ ٹھیک ہے، حضور کا لعلہ کہنا یہ یقین پر دلالت کرتا ہے۔ اگلی روایت دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اکثر عذاب قبر جو ہے وہ پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس سے آگے دیکھیں، عبادہ بن صامت کہتے ہیں ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیشاب کا مسئلہ بتائیں ہمیں، یعنی کہ اگر اس کے قطرات لگ جائیں تو آپ نے فرمایا اذا مسکم شیء فاغسلوا، کچھ لگ جائے تو اس کو دھو لو۔ کیوں؟ کیونکہ اظن ان منہ، میرا یہ گمان ہے کہ اسی سے اکثر عذاب قبر ہے، ان منہ عذاب القبر، کہ اکثر عذاب قبر اسی کی وجہ سے، یعنی کہ پیشاب سے آدمی کوشش کرے بچنے کی، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی قطرہ لگ گیا ہے تو وہ کپڑوں کو یا بدن کو ایسے ہی نہ رہنے دے، بلکہ کپڑے یا بدن کو اچھی طرح وہ دھو لے۔ باب ما جاء فی بول الصبی، بچے کا پیشاب، اس کی وضاحت میں نے آپ کو بتا دی۔ حضرت قیس بنت محسن کہتی ہیں کہ وہ آئیں اپنے اس بیٹے کے ساتھ جو چھوٹا تھا، لم یاکل الطعام، جو کھانا نہیں کھاتا تھا، یعنی کہ اتنا چھوٹا تھا کہ ابھی کھانا، وہ شیر خوار تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، فاجلسہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور نے اسے اپنے حجر ہی اپنی گود میں بٹھایا، فبال علی ثوبہ تو وہ بچہ تھا اس نے پیشاب کر دیا، فدعا بماء تو آپ نے پانی منگایا، فنادھا اور اس کو پر چھڑکا، ولم یغسل اور اسے دھویا نہیں۔ احناف کے ہاں یہ روایتیں منسوخ ہے، یہاں نادھا کا مطلب ہے دھویا، لیکن لم یغسلو کا مطلب ہے دھونے میں مبالغہ نہیں کیا۔ سمجھ آ گئی بات؟ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین کہتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بچے کو لایا گیا، اس نے پیشاب کر دیا، آپ نے پانی منگایا اور اس پر پانی فَأَتْبَعَهُ یعنی کہ اس کے پانی اس کے پیچھے کیا، یعنی کہ پانی بہایا، پانی گرایا۔ تو دیکھیں نا یہ روایت بتا رہی ہے کہ آپ نے دھویا۔ اگلی روایت بھی اسی طرح، اور اس کے اندر دیکھیں باقاعدہ لفظ ہے صب علیہ الماء صبا، کہ اس پیشاب پر پانی انڈھیل دو، پانی انڈھیل دو، اور اس کی اسناد صحیح ہے، یعنی کہ بچہ بھی پیشاب کرے تو حناف کے ہاں بھی موقف یہ ہے کہ اس کو بھی دھویا جائے گا۔ اور اگلی روایت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لڑکے کے پیشاب کی صورت میں چھینٹے مار دیے جائیں اور لڑکی کی پیشاب کی صورت میں دھو دیا جائے۔ یہ ان لڑکے اور لڑکی کی بات ہو رہی ہے جو دودھ پیتے ہیں، ابھی کھانا نہیں کھاتے۔ لیکن پھر میں بتا دوں، آگے حضرت قتادہ نے وضاحت بھی کی، معلم یطعما یہ حکم تب تک ہے جب تک وہ کھانا نہیں کھاتے۔ احناف کے ہاں ند کا مطلب غسل خفیف ہے، ند کا مطلب صرف چھینٹے مارنا، غسل خفیف ہے، یعنی کہ احناف کے ہاں بہر صورت پیشاب نجس ہے، وہ کسی کا بھی ہو اس کو دھویا ہی جائے گا۔ اگلی روایت بھی اسی طرح، مفہوم اس کا یہ ہے۔ اس سے آگے دیکھیں حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں، اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، یعنی کہ ابو لیلہ سے، وہ کہتے ہیں میں آقا کے پاس بیٹھا تھا، وعلی بطنہ ولا صدرہ حسن و حسین، حضور کے پیٹ پر یا سینے پر حضرت حسن تھے یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فبال علیہ تو حتی رأیت بولہ اساریع، کہتے ہیں انہوں نے پیشاب کر دیا، اساری کہتے ہیں دھاریں، حتیٰ کہ میں نے اس کی دھاریں دیکھی، فقمنا الیہ میں بڑا کھڑا ہوا تو آپ نے فرمایا چھوڑ دو، فدعا بماء فصب علیہ آپ نے پانی منگایا اور اس پر انڈھیل دیا، بہا دیا، یعنی کہ چھینٹے نہیں مارے بلکہ پانی ہی انڈھیلا ہے۔ تو پھر میں بتا دوں ایک دفعہ پھر تاکہ مسئلہ پھر واضح ہو جائے کہ حناف کے ہاں ندحن کا مطلب چھینٹے مارنا نہیں بلکہ غسل خفیف ہے، کہ دھویا جائے گا لیکن مبالغہ کرنے کی ضرورت نہیں، اور لڑکی کا اگر پیشاب ہو پھر مبالغہ کیا جائے گا۔ اگلی روایت کا مفہوم بھی یہ، لیکن اس کے اندر ابتدائی کلمات کا اضافہ کہ حضرت ام فضل کہتی ہیں کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، میں نے عرض کیا حضور اسے مجھے دے دیں تاکہ میں اس کی کفالت کروں اور میں اپنا دودھ انہیں پلاؤں، تو آپ نے ایسا کیا۔ پھر جب میں انہیں لے کے حضور کے پاس آئی، فوضعہ علی صدرہ حضور نے آپ کو اپنے سینے پر رکھا، تو اگلی روایت پھر وہی ہے، تو آپ نے آگے چل کر کہا حضور مجھے اپنے یا اظہار دیں، کیونکہ وہ پیشاب جو ہے وہ اظہار تہبند تک چلا گیا، میں اس کو دھو دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، لڑکے کے غلام پر پانی انڈھیل دیا جاتا ہے اور لڑکے کے پیشاب کی صورت میں پانی انڈھیل دیا جاتا ہے اور لڑکی کی پیشاب کی صورت میں اس کو اچھی طرح دھویا جاتا ہے۔ پانی انڈھیلنے کا مطلب وہی احناف کا موقف ثابت ہو رہا ہے کہ غسل خفیف کافی ہے۔ اب دیکھیں امام نیموی کی وضاحت دیکھیں، وہ کہتے ہیں اجل امثال ہذہ الروایات ذهب الطحاوی، اسی طرح کی بہت سی روایات کی وجہ سے امام طحاوی اس بات کی طرف گئے کہ ان المراد بالندح، کہ ندح سے مراد فی بول الغلامی لڑکے کے پیشاب کی صورت میں صب الماء علیہ چھینٹے مارنا نہیں، پانی انڈھیلنا مراد ہے۔ سمجھ آئی؟ توفیق بین الاخبار، تاکہ دونوں خبروں میں موافقت کی جا سکے۔ اگر ہم ند کا معنی غسل خفیف کریں پھر ساری روایتوں میں تطبیق ہے، اور اگر اس کا معنی آپ غسل خفیف نہیں کریں گے تو پھر یہ روایتیں منسوخ ہیں، اور ناسخ کیا ہے؟ استنزہ عن البول فإن عامۃ عذاب القبر میں بابو فی بول ما یؤکل لحمہ، جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا بول، اختلاف ہے۔ احناف کے ہاں نجس ہے، احناف کے ہاں نجس ہے، دیگر حضرات کہتے ہیں کہ یہ نجس
نہیں ہے۔ ان کے دلیلیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا صلوا فی مرابد الغنم، کہ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کرو۔ وہ کہتے ہیں بکریوں کا باڑا ہوگا، وہاں پیشاب بھی ہوگا، نجاست بھی ہوگی، تو اگر یہ نجس ہوتا تو وہاں نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا جاتا؟ اور پھر وہ روایت حدیث ارینا جس میں قبیلہ ارینا کے لوگوں کا ذکر ہے کہ جنہیں بیماری لگ گئی تو ان کا علاج حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تجویز یہ فرمایا کہ یہ صدقے کے جو اونٹ ہیں، اونٹنیاں، ان کے دودھ میں پیشاب ملا کر پئیں تو ان کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ ان کی دلائل ہیں۔ حناف کہتے ہیں نہیں جناب، یہ تمام روایات ہمارے ہاں منسوخ، اور ناسخ حدیث وہی ہے استنزہوا عن البول، کیونکہ وہاں مطلق بول کا ذکر ہے۔ یہ نہیں کہا کہ فلاں سے بچنا ہے اور فلاں سے کا بول سے بچنا، کسی کا بھی بول ہو اس سے بچنا ضروری ہے۔ رہی بات قبیلہ ارینا والی تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بذریعہ وہی مطلع ہو چکے تھے کہ ان کا علاج اسی چیز میں ہے، تو طبیب حاذق کے کہنے پر ایسا کیا گیا، یعنی کہ وہ چیز اپنے حکم کے ساتھ خاص ہے، جس کا مورد خاص ہو وہ مقیس علیہ نہیں بن سکتا۔ یہ باقاعدہ ایک قاعدہ ہے۔ اور رہی بات صلوا فی مرابد الغنم، اس سے یہ کہاں ثابت ہو رہا ہے کہ پیشاب پہ نماز پڑھ لو، نعوذ باللہ، یہ تو ثابت ہے۔ اب بکریوں کے باڑے ہوتے ہیں، وہاں بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، اٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، نماز کی بھی جگہ بنی ہوگی، مطلب کیا کہ وہاں اگر جگہ ہے اور صفائی ستھرائی کا اہتمام ہے تو وہاں آپ نماز پڑھ لیں۔ کلیئر ہوگی بات؟ روایت دیکھیں، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا باس ببول ما اکل لحمہ، جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کے بول میں کوئی حرج نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ تو اس کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اور احناف کا جو موقف ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نجاست جتنی مقدار میں معاف ہے اتنی اگر لگی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور ان جانوروں کے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان کا جو پیشاب ہے یہ نجاست خفیفہ میں آتا ہے، غلیظہ میں شمار نہیں ہوتا۔ باب فی نجاست الروث، روث نجس ہے۔ روث کا مطلب ہے جو جانوروں کا فضلہ ہے، جو جانوروں کی لد ہے اس کو روث کہتے ہیں، یہ نجس ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آیا کہ روث جو ہے یہ زاد الجن ہے، جنوں کا کھانا۔ تو روث کے زاد الجن ہونے کا مطلب کیا؟ ایک معنی تو یہ ہے اللہ ان پر ان کے جانوروں کی خوراک دیتا ہے، جنوں کے جانوروں کی۔ ایک معنی یہ ہے کہ جو فضلہ ہوتا ہے نا، یہ ظاہر سی بات ہے کھانوں کی وجہ سے ہوتا ہے، تو جنوں کے لیے اللہ اس فضلے کو اصلی حالت میں لوٹا دیتا ہے تو وہ اس کو کھاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے لیے یہ نجس ہے، اور ان سے نجاست نجس چیز سے طہارت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ مطلب کیا کہ اگر روث سخت ہو جائے تو اسے استنجا کے اندر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام قضائے حاجت کے لیے تشریف لائے تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں ان آتیہ ہوں بثلاثۃ احجار، میں 3 پتھر لے کر آؤں۔ کہتے ہیں مجھے 2 پتھر مل گئے، والتمست الثالثہ، تیسرا ڈھونڈ رہا ہوں لیکن فلم اجد نہیں ملا، فاخذت روثۃ، میں فضلہ لے آیا، جمع ہوا حضور کے پاس، آپ نے پتھر لے لیے اور آپ نے کہا اس کو دور کرو، یہ جو فضلہ ہے اس کو دور کرو، اور کہا ہا کا ہاذا رکسن، یہ نجس ہے، یہ ناپاک ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے یہ ہے کہ آپ جب غائط کے لیے تشریف لاتے تھے تو قضائے حاجت فرماتے تو زمین کھل جاتی تھی اور اسے اندر قبول کرتی تھی، اور آپ کے پردے کے لیے اگر کوئی ایسی جگہ ہوتی جہاں پردے کا اہتمام نہ ہوتا، پہلے سے پردہ نہ ہوتا، تو باقاعدہ آپ کے پردے کے لیے درخت وغیرہ خود بخود وہاں پردہ کر دیا کرتے تھے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص میں سے ہے۔ باب فی ان ما لا نفس له سائلہ لا ينجس بالموت، جس کے اندر نفس سائلہ نہ ہو،
بہنے والا خون نہ ہو، موت کی وجہ سے اسے نجس قرار نہیں دیا جائے گا۔ کوئی ایسی چیز جس کے اندر دم سائل نہیں ہے، بہنے والا خون، وہ مرنے سے مردار نہیں ہوگا، وہ مرنے سے مردار نہیں ہوگا، جس طرح کہ مچھلی ہے۔ لیکن یہاں پہ کچھ تھوڑی سی تفصیل ہے، انہیں چاہیے تھا اس کی وضاحت کرتے۔ اب مچھلی اگر اپنی طبی موت مرے تو وہ مردار ہے۔ سما کے طافی یعنی کہ سمندر میں اپنی طبی موت مری، مر کر الٹی ہو گئی تو وہ تو مردار ہے۔ ہاں، سمندر نے باہر پھینکا زندہ مچھلی کو، وہ بیرونی آفت کی وجہ سے مری، وہ حلال ہے۔ یعنی کہ تفصیل ہے، تو ترجمۃ الباب کے اندر تھوڑی سی وضاحت ہونی چاہیے تھی، تو میں نے آپ کے سامنے بات رکھ دی۔ اصل میں یہ حدیث آئی ہے اس مکھی کے بارے میں، یہ چیپٹر اس مکھی کے بارے میں باندھا ہے، یا وہ چیز، وہ کیڑا مکوڑا مچھر جو آپ کے اس میں گر جائے۔ اب سوال یہ ہوگا کہ مچھر کو مارے، خون تو نکلتا اس میں سے، وہ مچھر کے اندر سے جو خون نکلتا ہے نا، وہ اس کا اپنا خون نہیں ہوتا، یہ وہ خون ہوتا ہے اس نے کسی کا نچوڑا ہوتا ہے، اور یہ بہنے والا خون اس کا نہیں ہوتا۔ بہنے والا خون وہ ہوتا ہے جو رگوں کے اندر ہو، ورنہ خون تو مچھلی کے اندر بھی ہوتا ہے۔ لالی نکلتی ہے جب اس کو کاٹتے ہیں، لیکن وہ رگیں نہیں ہوتی ہیں اس کی، وہ لالی ہوتی ہے، وہ رگیں۔ دم سائل کا مطلب کیا؟ جو بہنے والا خون ہے۔ اس لیے جو بہنے والا خون ہے وہ ناپاک ہے۔ آپ جانور کے گوشت کے اندر سے جو خون نکلے وہ ناپاک۔ کسی نے ڈرم سٹک فرائی کیا مرغی کا، اس کے اندر سے اکثر لالی نکل آتی ہے، اس کو ڈیپلی فرائی کرنا پڑتا ہے کٹ لگا کے، لیکن اگر نکل آئی ہے لالی تو وہ ناپاک نہیں ہے۔ گوشت کے اندر والا خون نجس خون وہ ناپاک ہوتا ہے جو بہنے والا ہو۔ اچھا دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا وقع الذباب، جب مکھی گر جائے، فی شراب احدکم، تم میں سے کسی ایک کے مشروب میں، مشروب کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ زیادہ تر یہ اگر کسی سالن وغیرہ میں گرے پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں نا، وہ سائڈ سے ہٹا دیتے ہیں۔ مشروب کے اندر یہ ڈپ کر جاتی ہے، مشروب کے اندر گر جائے تو اسے کیا کرے؟ فَلْيُغْمِسْ، اسے وہ اندر ڈبو دے، مکھی نکالنے سے پہلے اس کو وہ ڈبوئے، پھر اس کو وہ نکالے۔ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ، کیونکہ اس کے دو بازوؤں میں سے ایک بازو میں داؤن کیا ہے؟ بیماری ہے۔ وَفِي الْآخَرِ شِفَاءٌ، اور دوسرے بازو کے اندر، دوسرے پر کے اندر اس کی شفا ہے۔ اور فقہاء نے، محدثین نے، شارحین نے یہ بات لکھی کہ مکھی جب بھی گرتی ہے تو اس پہلو پہ گرتی ہے جس میں بیماری ہوتی، تو لہٰذا اس چیز کو ضائع نہ کرو، بلکہ مکھی کو ڈپ کر کے واپس نکال لیں اور اس چیز کو آپ پی جائیں۔ وہ جو بیماری اس میں تھی اس کا اینٹی ڈوٹ بھی مکھی کے اندر ہی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے نا، اس کی قدرت کا نظام ہے۔ سبحان اللہ۔ نہیں جی، بات کلیئر ہو گئی؟ بس اسی پہ اکتفا کریں گے آج۔